السلام علیکم۔ اسلام میں ملائکہ یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو اجرا کرتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے تحت ملائکہ مخلوقات کی دیگر قسموں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وہ غیبی مخلوقات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں آپ کے نہایت معتبر حوالے دیے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں 5 ملائکے بہت مشہور ہیں جن کے بارے میں ہم بعض معلومات فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخاطب و وحی کار تھے۔ وہ آسمانی فرشتوں کا رکن تھے اور اللہ کی مشیت کے مطابق انسانوں کو وحی پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں کو بشارتیں دیتے اور رسالت کے احکامات سناتے تھے۔ ان کے پاس بڑی قدرت رکھنے والی پرواز کرنے کی صلاحیت تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کی تشریح کرنے میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے ہر صورت مومنوں کی مدد کی اور ان کو اسلام کی راہ پر ہدایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کرامتوں سے بھرا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور ہونے کا عہد ہے۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اسلامی تقویم کے مطابق فرشتوں کے سربراہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص مقام پر مقرر ہوئے ہیں جہاں سے وہ حکم دیتے ہیں اور جہاں اللہ کی عزت و نیاز و طاعت پوری ہوتی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو میکائیل بھی کہا جاتا ہے جو عربی زبان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مطلوبہ خادم یا اللہ کی مطلوبہ خاص مددگار ہے۔ ان کو ایک بزرگ مقام پر رکھا گیا ہے اور ان کے ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعبیر، دنیا کی حفاظت، روزی کی تنظیم اور آسمانی فتوحات شامل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طاعت، تقویم اور ان کی رحمت ایک باعث نیکی اور ہدایت ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اسلامی عقیدے میں ایک مقدس شخصیت ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تعلیمات کو پہنچانے والے فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے مشرقی سر کی طرف مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قیامت کی چیخ بجائیں جس سے تمام مخلوقات جان لیں گی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بڑی آواز والے ترمیم یا سور میں چیخ لینے کا کام دیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی عظیم قدرت اور عدل کی عکاس ہے۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انگریزی میں اینجل آف ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معتقدات میں ایک مقدس شخصیت ہیں جن کا کام موت کے فرشتے کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو قرآنی حکایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے مرنے والے کے روح کو لے جاتے ہیں اور جسامت کو اٹھا کر اس دنیا سے دور کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قرآنی واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ وہ ان کو مشرقی دریا کو پار کرتے وقت ہمراہی کیا تھا۔ نمبر 5، حضرت رضوان علیہ السلام۔ حضرت رضوان علیہ السلام اللہ کی تعظیم و عزت کے حامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو روحانیت کے عالم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رضوان فرشتہ کے بارے میں اسلامی تشریعات میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ جہاں وہ جنت کے دروازوں کے محافظ ہیں، ان کی نمائندگی کا کام ہمیشہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو برقرار رکھنا ہے۔ حضرت رضوان کا رسول اللہ کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جب انہوں نے آسمانی سفر کیا تھا۔ یہ 5 مشہور ملائکے اسلامی تاریخ اور عقائد کے حصے رہے ہیں۔ ان کی قدر و منزلت کو اسلامی معلومات اور روایات سے ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ملائکے اللہ تعالیٰ کے بنیادی خلقہ ہیں اور ان کی تشبیہ و تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ملائکے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق دے۔ آمین۔